ناظرین آداب، میں ہوں یسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں معروف صحافی شاہد صدیقی صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ خاص بات چیت کریں گے۔ شاہد صدیقی صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام مائنورٹی میڈیا سینٹر میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شاہد صدیقی صاحب، یہ جو سال گزرا ہے 2020 اور اب 2021 آ رہا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو سال 2020 گزرا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کسان موومنٹ چل رہا ہے، جبکہ 2019 سے جب ہم 2020 میں داخل ہو رہے تھے تو CAA کا موومنٹ تھا۔ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا شکل و صورت رہے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ کے دو سوال ہیں۔ ایک کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ 2020 قدرت نے ہمیں سبق سکھانے کا سال تھا، اور اگر جس نے سبق نہیں سیکھا وہ اس کا نقصان میں رہے گا۔ سبق یہ تھا کہ اپنی دولت پہ، اپنی صحت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے جو کچھ آپ نے پایا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ غرور مت کرو۔ کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ بھی چھن سکتا ہے، اور قدرت جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشتی۔ قدرت کے انتقام کے سامنے سب برابر ہیں، وہ چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا ایک سڑک پہ چلتا ہوا غریب فقیر ہو۔ تو اس قدرت نے اوقات دکھا دی ہے انسان کو کہ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے قدرت کو فتح کر لیا ہے، لیکن قدرت نے انسان کو اوقات دکھائی ہے۔ دوسری چیز، انسان کو یہ بھی 2020 سے یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں دوسروں سے کیسے محبت کرنی ہے، کیسے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ کل ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کل ہمارے محبت کرنے والے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے زندگی کو ایک مثبت انداز سے، پازیٹیو انداز سے جینا سیکھیں۔ 2020 کا سبق یہ ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ شروعات بھی ہوئی تھی عوامی تحریک سے، اور آج بھی ایک عوامی تحریک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ملک کا رولنگ ایلیٹ ہے، جو آج حکمراں طبقہ ہے، وہ ملک کے اقلیتوں، ملک کے کسانوں، ملک کے غریبوں، ملک کی خواتین، ملک کے دلتوں کا مخالف ہے، ان کا دشمن ہے، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنا ملک کے اندر کبھی بھی ایسا پاورفل رچ ایلیٹ نہیں آیا جس کو کہتے ہیں ڈرٹی رچ، کہ جو غریب کے لیے اتنی حقارت رکھتا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس ملک میں ہر غریب کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے۔ جو لاک ڈاؤن میں لاکھوں لوگ پیدل چل رہے تھے اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے، ترستے ہوئے، جن کی زندگیاں برباد ہو رہی تھیں، جن کے ہو چکی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، روزگار کھو رہے ہیں، وہ ہر طبقے کے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی درد نہیں ہے اس حکومت کے دل میں یا ان حکمراں طبقے کے دل میں۔ آج دنیا میں، پوری دنیا میں ویکسین مفت دیا جا رہا ہے، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مفت ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں 2400 روپے کا ٹیسٹ غریب آدمی کہاں سے کرائے گا؟ ہندوستان میں آپ کہتے ہیں کہ ویکسین کی قیمت وصولیں گے جو دے سکتے ہیں، ارے وہ تو پہلے ہی بہت کچھ دے رہے ہیں۔ آپ پیٹرول کے دام کے نام پر جو ٹیکس لے رہے ہو، وہ ٹیکس انسان کی چمڑی ادھیڑ کے آپ لے رہے ہو۔ آپ ہر غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے، صرف انکم ٹیکس دینے والا نہیں۔ GST کے نام پہ آپ ماچس کی ڈبیا خریدتے ہو تو ٹیکس دیتے ہو اس کے اوپر، آپ آٹا خریدتے ہو، نمک بھی خریدتے ہو تو اس پہ ٹیکس دیتے ہو۔ تو یہ آج ہندوستان کی حالت ہے۔ اس میں آپ کہتے ہو کہ فری نہیں دیں گے ہم ویکسین، جبکہ دنیا کے ہر ملک میں، جو امیر ترین ملک ہے امریکہ، وہاں پہ فری ویکسین دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ 2000 جو آج حکمراں طبقہ ہے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، حکمراں طبقہ جو ہے وہ صرف اپنی سوچ رہا ہے، وہ اڈانی امبانی کی سوچ رہا ہے، اور اس ملک کا جو میڈیا ہے وہ معاف کریں، آج غلام ہے اس ملک کے حکمراں طبقے کا، وہ ہندوستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ محافظ ہے حکمراں ظالم طبقے کا۔ اور یہ 2020 کا بھی سبق ہے، 2021 میں بھی آپ اس سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ نجات آپ تب پائیں گے جب ہندوستان کا ضمیر جاگ جائے گا، غریب اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا سڑک کے اوپر، آج جیسے کہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ کسان نکلا ہے، کل کو اور لوگ نکلیں گے،
اور یہ بڑھتا جائے گا. اس لیے بڑھے گا کہ آپ نے غریب کو بالکل ٹھوکر پہ رکھا ہوا. آپ نے غریب کے درد کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. یہ بد نصیبی آزادی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ اینٹی پور غریب دشمن حکومت کبھی بھی آئی ہو. شاہد صدیقی صاحب، جس طرح دیکھا گیا کہ سی اے موومنٹ کو توڑنے کی کوشش کی گئی، تمام تر سازشیں کی گئیں اور اس کا جو حشر ہوا آپ نے دیکھا. اب کیا لگتا ہے کہ کسان موومنٹ کہاں تک جائے گا؟ کیا شکل و صورت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جمہوریت میں حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کی مرضی سے چلتی ہے، اور عوام جب کسی چیز کے لیے نکارتے ہیں، نہ کہتے ہیں، تو حکومت اپنا رویہ بدلتی ہے، اس کو اپنی انا کا سوال نہیں بناتی. لیکن اس حکومت کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز اس کی انا کا سوال بن جاتی ہے، اس کی عزت کا سوال بن جاتی ہے. سی اے کو بھی واپس نہیں لیا انہوں نے، انتظار میں ہے کہ کب آپ کے ماتھے پہ لا کے پھوڑے اس کو. کسان کے جو قانون بنائے ہیں اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ واپس لیں گے. یہ غریب، انہیں پتہ ہے کہ غریب جو ہے جو وہ ایک حد تک تحریک چلا سکتا ہے، اس میں اس کے صبر کا امتحان لیتے ہیں یہ، اور آہستہ آہستہ مختلف طریقوں سے اس کو گھیرتے جاتے ہیں، اس کو اپنے جال میں پھنساتے جاتے ہیں، اس کے بیچ انتشار پیدا کرتے ہیں، اس کے بیچ ٹکڑے پیدا کرتے ہیں، اور لوگ بھی جب ذرا تھکنے لگتے ہیں تو منتشر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسان کا موومنٹ بھی کچھ بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے، کیونکہ انگریز کی سرکار تو پھر بھی نان وائلنٹ تحریکوں سے اثر لیتی تھی. یہ نان وائلنٹ تحریک کا اثر بالکل قبول نہیں کرتے. یہ گاندھی وادی جو تحریکیں ہیں ان کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں آج کے حکمراں. یہ گوڈسے وادی سوچ کے لوگ ہیں. یہ گاندھی وادی تحریکوں کو اسی طرح سے نکارتے رہیں گے، اور جب تک ملک کا مڈل کلاس نہیں کھڑی ہوگی. اصل تحریک دنیا میں جو چلاتی ہے وہ غریب نہیں چلاتا، غریب کی آواز مڈل کلاس بنتی ہے. لیکن آج اس ملک کے مڈل کلاس جو ہے، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، پڑھا لکھا جو نوجوان ہے، وہ خاموش ہے، وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہا. جس دن وہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور جس دن وہ آواز بن جائے گا غریب کی، مزدور کی، اقلیتوں کی، کسان کی، مزدور کی، اس دن پھر یہ حکومت جھکنے پہ مجبور ہو جائے گی، بلکہ حکومت الٹ دی جائے گی، نئی حکومت آئے گی. شاہد صدیقی صاحب، کیا لگتا ہے کہ یہ جو لو جہاد کا مسئلہ شروع کیا گیا ہے، یو پی میں لو جہاد آرڈیننس لایا گیا ہے، مدھیہ پردیش میں بھی لو جہاد آرڈیننس لایا گیا ہے، کہاں جا کر یہ مسئلہ رکے گا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو تماشا ہے ڈائیورٹ کرنے کا، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اور ملک کے عوام بھی اسے نوجوان قبول نہیں کرے گا. جن لوگوں کو شادی کرنی ہے وہ کریں گے، اور بلکہ الٹا اثر ہوگا. جب محبت کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں تو پھر محبت اور زیادہ ایک شعلہ بن کے ابھرتی ہے اور آگ لگاتی ہے. دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ محبت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت سٹک نہیں پاتی. تو یہ جو جس کو یہ لو جہاد کہتے ہیں، یہ محبت ہے، وہ محبت جو انسان کی بنیادی ضرورت، بنیادی اس کے دل میں جلنے والی روشنی ہے. یہ تو اس روشنی کو بجھا نہیں سکتے. یہ ویسے تو سپریم کورٹ کو اب تک اس کو رد کر دینا چاہیے تھا. سو موٹو اس کا کوگنیزنس لینا چاہیے تھا. جیسے پاکستان میں مندر گرا تو سپریم کورٹ نے وہاں کے فوراً خود اس پہ حکم جاری کر دیا کہ 1 ہفتے میں ہمیں رپورٹ چاہیے اور یہ دوبارہ مندر بننا چاہیے. وہاں کی حکومت نے کر دیا، 30 لوگ گرفتار ہو گئے. یہاں الٹا حساب ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آج سپریم کورٹ بھی جو ہے معاف فرمائے، پوری عدالت کے میں عزت کرتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کو جو ذمہ داری آئین کے تحفظ کی کرنی چاہیے تھی، انصاف کے تحفظ کی کرنی چاہیے تھی، وہ یہ سپریم کورٹ کرنے میں ناکام ہے. اور اس لیے اس ملک کے سب آواز ہوتی ہے میڈیا مکمل طور پر بک چکا ہے. تو ان حالات میں جب تک نوجوان نہیں اٹھے گا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، آپ کو یاد ہوگا، میں یاد دلا دوں کہ جب تحریکیں بنی ہیں دنیا میں، وہ یونیورسٹیوں کالجوں سے بنی ہیں. وہ چاہے اندرا گاندھی کے خلاف پوری تحریک بنی تھی جے پرکاش نارائن کی، چاہے وی پی سنگھ کی تحریک بنی تھی ہندوستان کے اندر، چاہے پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک بنی تھی، چاہے ڈیگول کی حکومت فرانس میں پلٹی گئی تھی.
چاہے انگلینڈ میں بڑی تحریکیں بنی، بڑے بڑے انقلاب جو ہوتے ہیں، انقلاب کی بنیادیں جو ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں رکھی جاتی ہیں، اور آج وہ یونیورسٹیاں اور کالج جب تک نہیں جاگیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم نجات پائیں گے۔ شاہد صدیقی صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، ہندوستان میں مستقبل میں مسلم قیادت کو لے کر کیا کسی ایک پلیٹ فارم پر مستقبل میں آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے؟ کیا شکل و صورت رہے گی آنے والے دنوں میں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو بہت بڑی غلط فہمی مسلمانوں کو ہے ایک ہونے کی۔ 1400 سال میں آپ ایک نہیں ہوئے، اب آپ تو ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اختلافات رکھیے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ بنیادی معاملات پہ ایک کامن منیمم پروگرام ہونا چاہیے۔ تو لیڈرشپ تو ملک میں مختلف، کیرلا کی ضرورتیں الگ ہیں، کیرلا کا مسلمان لیڈر الگ ہوگا، کیرلا اور بنگال کا مسلمان لیڈر ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جو یو پی کا مسلمان لیڈر ہے وہ تمل ناڈو میں، یو پی چھوڑیے، ویسٹرن یو پی کا ایسٹرن یو پی کے لیے معنی نہیں رکھتا، ایسٹرن یو پی کا بہار کے لیے معنی نہیں رکھتا، نہ ہندو نہ مسلمان۔ تو یہ ملک بہت ڈائیورس ملک ہے، تو یہاں پر یہ چاہیں کہ پورے ملک میں ایک لیڈر بن جائے تو ایک لیڈر پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے۔ آج اگر ایک لیڈر بنا ہے، ایک وقت میں اندرا گاندھی بنی تھی تو ایمرجنسی لگی تھی، آج نریندر مودی بنے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور اگر مسلمانوں کا بھی کوئی ایک لیڈر بنے گا پورے ملک میں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ ایک کس بات پہ ہوتے ہیں؟ نفرت پہ ایک ہو سکتے ہیں، مخالفت پہ ایک ہو سکتے ہیں، پازیٹیو پروگرام پہ ایک نہیں ہو سکتے، تعلیم کے پروگرام پہ ایک نہیں ہو سکتے، ڈیولپمنٹ کے پروگرام پہ ایک نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کو آج سیاست کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو آج ضرورت ہے کنسٹرکٹیو ایک ایسی تحریک کی جو مسلمانوں کے بیچ تعلیمی تحریک پیدا کرے، اقتصادی تحریک پیدا کرے، ان کے اندر سماجی تحریک پیدا کرے، مسلمان محلوں کو کیسے صاف رکھا جائے، مسلمان بچے کیسے صبح اسکولوں میں جائیں، اسکولوں کی حالت کیسے بہتر بنائی جائے، کالجوں کی حالت کیسے بہتر بنائی جائے، کیسے ہمارے جو حقوق کے لیے لڑائی لڑنی ہوتی ہے، غریب کو، کمزور کو، اس کے لیے ہمارے وکیلوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، ہمارے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، بڑا لیڈر تو کسی کو گالی دے کر ہی بن پائے گا، کوئی بھی ہو۔ میں آج اگر گالی دینی شروع کر دوں بی جے پی کو، نریندر مودی کو، یا کسی ایک ذات کو، یا کسی ایک قوم کو، تو میں لیڈر بن سکتا ہوں، لیکن اس کے نقصان عام مسلمان کو زبردست ہوگا۔ اس لیے آپ کو لیڈر سے زیادہ آپ کو عوامی مثبت پازیٹیو تحریک کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو ایک لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، آج سماجی لیڈر کی ضرورت ہے، اقتصادی تحریک کی ضرورت ہے، تعلیمی تحریک کی ضرورت ہے۔ شاہد صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے معروف صحافی شاہد صدیقی صاحب۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔